السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن وتھ ہور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور قوت مدافعت کو بڑھانے والی، پٹھوں کو جوڑوں کو طاقت دینے والی اور آپ کے ساتھ میں ویٹ کو لوز کرنے والی مجون کی ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے، آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، آگے شیئر کریے گا، اپنی بہن کی مدد کریے گا، جہاں تک بھی ہو سکے میرے چینل کی آپ نے شیئرنگ کرنی ہے، کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ یہ زبردست سی ریمیڈی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی، آپ نے پہلے کبھی نہیں ٹرائی کی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں مسالوں میں ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو جس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں جوڑوں پٹھوں کی درد ہو رہی ہے تو کس طرح ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی کتنی مقدار لینی ہے اور کس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان کا بے حد شکریہ ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ساتھ دیتے رہیے گا۔ آپ فیس بک پیج ہے کچن ہور کے نام سے، تو چلتے ہیں اپنی اس ریمیڈی کی طرف جو کہ آپ کی وزن کو کم کر دے گی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے جوڑوں پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے درد ہو رہی ہے، جسم میں کسی جگہ بھی درد ہے، ویسے ہی ایسے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، سردیاں ہوں تو زیادہ پٹھوں میں درد وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے زبردست ہے۔ گھر میں بڑے بزرگ ہیں تو آپ ان کو استعمال کروائیے گا، یہ اس کے ان کو لیے بہترین ایک نایاب سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بھی استعمال کریں، جو 16-17 سال کے بچے بچیاں ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان کا وزن نہیں بڑھے گا، دوسرا یہ ہے کہ پٹھے طاقت رہے گی۔ بچے جو ہیں ٹین ایج میں بھی کافی ایسا پرابلم ہو جاتی ہے کہ جوڑوں میں پٹھوں میں درد ہونا لگے، کیونکہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو جو میں اس کے اندر چیزیں ڈالنے لگی ہوں یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ اس کے اندر کیا کیا میں نے ڈالا ہے: ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، 2 ٹی اسپون ہلدی، یہ آمبا ہلدی ہے، اگر آپ کے پاس کچن ہلدی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیور ہلدی لیجئے گا تو بہت ہی زبردست فائدے ہوں گے۔ 2 ٹی اسپون جتنی شہد ہے، ½ ٹی اسپون لونگ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون اجوائن، ½ ٹی اسپون اس کے اندر تلسی کا پاؤڈر ہم نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تلسی کے پاؤڈر کے ساتھ ہی ½ ٹی اسپون اس کے اندر پودینے کا پاؤڈر بھی ہے۔ یہ دونوں پاؤڈر ہیں، تلسی کا اور پودینے کا پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم بنانے لگے ہیں شہد کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس گھر میں شہد ہے اور پیور ہے تو بہت ہی زبردست ہے، اگر تھوڑی پرانی ہے تو بہت ہی اس کے رزلٹ اچھے ملیں گے آپ کو، بہت ہی جلدی اس کے رزلٹ ملیں گے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گڑ کا سیزن ہے تو گڑ کا استعمال کریے گا، گڑ کا آپ نے شیرہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گڑ کا شیرہ کس طرح آپ بنائیں گے، ایک تھک سی پیسٹ بنانی ہے، 3 ٹیبل اسپون گڑ اور اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جتنا پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالیں گے تو آپ نے اس کو چولہے پہ ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے۔ جب وہ میلٹ ہو جائے گا تو وہ بالکل ایک جو اس کا ٹیکسچر ہے نا، بالکل ایک شہد کی طرح ہو جائے گا، اتنا سا لیکوڈ ہو جائے گا۔ آپ نے زیادہ اس کو کڑک نہیں کرنا، بس ایسے میلٹ ہی کرنا، اور اس کو چولہے سے آپ نے اتار لینا، ٹھیک ہے۔ لونگ جو ہے یہ ویٹ لوز کرتا ہے، یہ آپ کے میں نے لونگ کا آئل اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، بہت ہی زبردست، آپ لوگوں نے بہت اس کو سراہا، اس کا بہت شکریہ۔ اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں، کالی مرچ ہے، خون کو صاف کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، اور یہ کہ اگر بخار وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کا پانی بوائل کر کے پی لیا جائے تو جو بخار میں سردی وغیرہ لگتی ہے یہ اس کو کنٹرول کر دی ہے سر، ٹھیک ہے۔ اور ویٹ لوز کرنے میں بھی بہت ہی کارآمد ہے کالی مرچ۔ ہلدی جو ہے یہ مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے، جیسے کہ کینسر سے بہت ہی زیادہ اس کو آپ کو بچاتی ہے یہ، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف جو کہ موذی امراض ہیں اس کے لیے یہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے ہلدی جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کے اندر استعمال کی ہے کالی
اجوائن ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے، یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے، ہارمون ان بیلنس ہو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیٹ میں گیسز وغیرہ ہو جائیں تو نمک اور اجوائن کو دونوں کو مکس کر کے ½ ٹی اسپون آپ کھا لیں تو اس سے بھی بہت ہی افاقہ ہوتا ہے۔ اور جو تلسی اور جو ہم نے اس کے اندر پودینے کے پتے ڈالے ہیں، یہ ½ ٹی اسپون ہے دونوں۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ کی جو کہ بہت سی ایسی جو کہ موسمی اثرات ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر، یہ ان کو دور کرتی ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ہم بنانا کس طرح، یہ ساری چیزیں جتنی میں نے کوانٹٹی آپ کو بتائی ہے، یہ ساری ہم نے جو میں گڑ استعمال کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ گڑ جو کہ جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح میں نے بنائی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے گڑ کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو ایک معجون کی جو کہ شکل میں تیار کر لینا ہے، اور اس کو بنا کے آپ ایک دفعہ ڈبہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پوری سردیاں آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا جو جوڑوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، درد ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ آپ کو نجات دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی جو کہ پٹھوں کو طاقت دے گا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ گڑ جو ہے معدے کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اسی طرح 2-3 ٹیبل اسپون گڑ لے لیا تھا، اور اس کے اندر بعد میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جتنا پانی ڈالا، اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا تو میلٹ ہو گیا، تو میں نے اس کو چولہے سے اتار لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ سارے اجزاء چلے جائیں گے، یہ تمام اجزاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ایک زبردست ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ تو اس کو اب ہم نے کھانا کس طرح ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ کو فائدہ کتنا دے گی، یہ ہے کہ یہ آپ کا ویٹ لوز بہت جلدی کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے یہ گڑ ہے، تو اس کے اندر یہ میں نے ساری چیزیں میجرمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو میں ساری اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں۔ میں ایک چیز کو دوبارہ اسی لیے بتاتی ہوں کہ شاید کسی نے تھوڑی سی ویڈیو سکپ کی ہو، کسی کو سمجھ نہ لگی ہو، تو یہ ہے کہ میرا بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جب میں بتانے لگی ہوں، جب میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں، کوئی اچھا نسخہ دینے لگی ہوں، تو یہ ہے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز کلیئر کر کے بتاؤں، آپ لوگوں سے کوئی چیز ایسے چھپائی نہ جائے، جب میں نے بتانا ہے تو میں ان چیزوں کو کلیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ان چیزوں کے کیا فائدے ہیں، اس ریمیڈی کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس چیز کا نا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ نا ایک چیز کو بار بار مت کہا کریں، لیکن یہ ہے کہ میرا ایک اپنا ایک طریقہ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کسی کو نہیں سمجھ لگ رہی، تو چلیں میں بتا رہی ہوں تو میں ایک دفعہ سے دوسری دفعہ بتانے میں کیا حرج ہے، میں اسی لیے چیز کو دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ بھیا آپ کو کسی کو کنفیوژن نہ ہو، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا ڈالا ہے، یا تھوڑی سی ویڈیو آگے کر دی ہے تو سب کو سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جی کہ بالکل ایک معجون کی جو اس کا ٹیکسچر ہے آ گیا، جس طرح کا مارکیٹ سے معجون وغیرہ ملتی ہیں نا، یہ بالکل ویسا ہو گئی ہے۔ اب اس کو آپ جو 15-16 سال کے بچے ہیں ان کو بھی دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی وزن بھی نہیں بڑھے گا، کچھ بھی ایسے جوڑوں پٹھوں کی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، امیونٹی سسٹم بھی سٹرونگ رہے گا، اور ہارمونس ان بیلنس بچیوں کے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کھانا کس طرح یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بس اتنی سی آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ چمچ کا بس اتنا سا 1/4 حصہ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ صبح کو گرم پانی کے ساتھ نہار منہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اگر نہار منہ نہیں کھانا چاہتے تو ناشتے کے
1 گھنٹے بعد آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ لے لیجئے، چائے کے ساتھ لے لیجئے، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور آپ کو ہر چیز کلیئر ہو گئی، آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو لائک زیادہ سے زیادہ کریے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی اور ڈفرینٹ سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بلا جھجک آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔